شریک لک، اب آپ پر جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. اور احرام کی پابندیوں میں کیا ہے اکثر لوگ جانتے ہی ہیں لیکن دہرا دیتے ہیں. حج کی پابندیوں میں سے سب سے پہلی پابندی یہ ہے کہ انسان سر کو نہ ڈھانپے، نہ سر کے اوپر کوئی گٹھڑی وغیرہ اٹھائے، نہ سر کے اوپر ٹوپی پہنے، نہ امامہ پہنے، نہ اس طرح کی کوئی چیز پہنے، نہ ٹوپی پہنے، سر کو ننگا رکھے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خوشبو استعمال نہ کریں، نہ عطر استعمال کریں، نہ پرفیوم، نہ ڈیوڈرنٹ، کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہ کریں جس میں خوشبو ہے، نہ ہی خوشبو والا صابن استعمال کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ بالوں میں کنگھی نہ کریں، نہ داڑھی کے بال نہ سر کے بال، بالوں میں کنگھی کرنا بھی درست نہیں. پھر بالوں کو کھیڑنا درست نہیں، بھلے جو ہے وہ ان ایسے بال ہوں جو کو کھیڑنے والے ہوں لیکن اب احرام میں آپ انہیں کھیڑ نہیں سکتے. اسی طرح ناخن کاٹنا بھی جو ہے یہ احرام کی حالت میں منع ہے. پھر احرام کی حالت میں آپ جو ہے وہ اپنی خاتون کے قریب نہیں جا سکتے، اپنی زوجہ کے ساتھ، یعنی کہ قریب سے مراد یہ ہے کہ نہ ہی آپ ان کے ساتھ جنسی تعلق بنا سکتے ہیں اور نہ ہی اس تعلق کے بارے میں گفتگو کر سکتے، نہ ہی بوس و کنار کر سکتے ہیں، یعنی کہ نہ گلے سے لپٹا سکتے ہیں، نہ جو ہے وہ چوم سکتے ہیں. اس طرح کا کوئی کام بھی احرام میں نہیں کر سکتے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے. احرام کی حالت میں نہ کسی کو گالی دے سکتے ہیں، نہ جھگڑا کر سکتے ہیں، نہ جو ہے وہ فحش بات کر سکتے. کوئی بھی ایسی بات جو اخلاق سے گری ہوئی ہو وہ احرام کی حالت میں نہیں کر سکتے. اگر کیا تو اس کے بدلے میں ایک بکری حرم میں جا کر جو ہے وہ ذبح کرنا جو ہے یہ آپ پر لازم آئے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ شکار نہیں کر سکتے. اب تو عموماً جو ہے یہ شکار کی کوئی خاص صورت نہیں ہے، لیکن اس طرح ہوتا ہے جو کیڑے مکوڑے، مچھر وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں یہ آپ اپنے ہاتھ سے مار نہیں سکتے، بلکہ حرم کے اندر جو ہے ایسا نہیں کر سکتے آپ. یہ کچھ جو ہے احرام کی شرطیں ہیں، یہ احرام اب بندے پر لازم ہو جاتی ہیں. اب سب سے پہلے جس طرح کہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے، ہم لوگ ہوٹل میں پہنچتے ہیں، سامان رکھتے ہیں، تو کچھ لوگ وہاں پر بھی غسل کرتے ہیں، تو لیکن جو اگر غسل کریں بھی تو اس میں یہ خیال رکھیے گا کہ اس میں صابن مت استعمال کیجیے گا، چونکہ صابن میں خوشبو ہوتی ہے. اس کے بعد آپ حرم کعبہ میں پہنچیں. خانہ کعبہ میں پہنچ کر جو ہے وہ آپ سب سے پہلے طواف کریں. طواف کرنے کا طریقہ وہی ہوتا ہے کہ آپ جا کر حجر اسود سے آغاز کرتے ہیں، اور حجر اسود سے آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ حجر اسود آپ کی بائیں سمت میں ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ خانہ کعبہ کا طواف اینٹی کلاک ہوتا ہے. تو جب آپ طواف شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ راستے میں تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن جب وہاں پر آپ احرام سے جب آپ طواف شروع کرتے ہیں تب آپ تلبیہ چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ یہاں سے آگے جو ہیں وہ مختلف دعائیں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس طرح کی یہ دعائیں پڑھتے رہیں. لیکن جب آپ رکن یمانی پر پہنچیں تو رکن یمانی سے آپ نے جو دعا شروع کرنی ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور پھر جب آپ حجر اسود پر واپس پہنچیں گے تو کوشش کریں کہ حجر اسود کو بوسہ دیں، لیکن اگر رش ہو تو ہرگز جو ہے وہ دھکم پیل کوئی کوشش نہ کریں، دھکا دینے کی، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے چوم کے انہیں بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء، اس طرح کی دعائیں پڑھیں اور پھر دوسرا چکر سٹارٹ کریں. پھر اسی طرح جب آپ رکن یمانی پر پہنچے تو پھر وہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ 7 چکر آپ نے مکمل کرنے ہیں. ہر بار آپ جب بھی حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے تو حجر اسود کے سامنے آ کر آپ نے یا بوسہ لینا ہے یا استلام کرنا ہے. چونکہ رش حج میں زیادہ ہوتا ہے تو جو ہے بوسہ لینا کچھ آسان کام نہیں ہوتا، تو اس لیے کوشش کریں کہ وہاں رش کی وجہ سے دھکم پیل یا دوسروں کو دھکا دینا یا آگے بڑھنا، کھینچا تانی کرنا، اس طرح کی کوشش نہ کریں، بلکہ دور سے ہی خانہ کعبہ کو دیکھ کر دونوں ہاتھوں کا بوسہ لے کر بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر یا اس طرح کی مسنون دعائیں کہ اس کو استلام کہتے ہیں، تو یہ بوسہ کے ہی قائم مقام ہے. جب آپ کے 7 چکر یہاں مکمل ہو جائیں تو اب آپ حجر اسود کے پاس آئیں اور وہ آیت پڑھیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی والی آیت پڑھیں، اور مقام ابراہیم کے سامنے اگر آپ کو جگہ مل جائے تو وہاں پر نفل پڑھیں، اور اگر وہاں جگہ نہ ملے تو پھر مطاف میں کہیں بھی جو ہے آپ 2 نفل ادا کریں. اور یہ نفل جو ہے یہ پڑھنا واجب ہے.
اگر اس نے کسی کو چھوڑا تو پھر بھی دم لازم آتا ہے، لیکن اس لیے آپ نفلوں کو چھوڑیے گا نہیں، بلکہ نفل ادا کریں۔ اور نفل ادا کرنے میں پہلی رکعت میں آپ سورہ کافرون پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون، یہ پڑھنا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا، یہ سنت ہے۔ جب یہاں سے وہ نفل مکمل ہو جائیں تو پھر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اور جو جی میں آئے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، مسنون دعائیں مانگے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور وہ دعائیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔ بہت سی مختلف جو احادیث میں منقول دعائیں ہیں، اس لیے کوئی ایک مخصوص دعا مانگنا سنت نہیں، بلکہ مختلف دعائیں، تو آپ کوئی بھی مسنون دعا وہاں پر جی بھر کے دعائیں کریں، اور پھر جب دعا مکمل کر چکیں تو وہاں سے اٹھیں اور سیدھے آپ وہ زمزم کے جہاں پر پانی رکھا ہوتا ہے، پہلے تو کنویں تھے، اب وہ کنویں والا سلسلہ نہیں، بلکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ وہاں پر پانی کے کولر رکھے ہوتے ہیں، وہاں پر آب زمزم کے پانی کے پاس آئیں اور آب زمزم وہاں سے لیں، اور پانی کا وہ جو گلاس ہے وہ لے کر خانہ کعبہ کو دیکھیں، خانہ کعبہ کو دیکھ کر وہ پئیں، اور جتنا پی سکتے ہیں اسے پئیں، وہ زمزم کا پانی جتنا آپ پی سکتے ہیں پئیں، اور کچھ پانی وہ اپنے سر پر، اپنے چہرے پر اور باقی جسم پر مل لیں، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر وہاں سے آپ وہ صفا کی طرف چلیں، کوہ صفا کی طرف، وہاں پر سائے نظر آتے ہیں، مسعی کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پر سعی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ زیر زبر نہیں ہوتے تو لوگ مسعی پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ مسعی لفظ ہوتا ہے، تو وہاں اس طرف جائیں تو سب سے پہلے جا کر آپ نے صفا سے وہ اپنا وہ چکر شروع کرنا۔ جو حجر اسود کا یا خانہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ شروع ہوتا ہے حجر اسود سے اور ختم بھی حجر اسود پر ہوتا ہے، تو ایک چکر ہوتا ہے، لیکن یہاں سلسلہ مختلف ہے۔ یہاں پر جب آپ صفا پر پہنچے تو دعا مانگے، اور وہ قرآن حکیم کی آیت ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ آیات پڑھیں، اور پھر جب آپ صفا سے چلتے ہوئے مروہ پر آئیں تو مروہ پر آ کر ایک چکر مکمل ہو جائے گا، پھر مروہ سے واپس صفا پر آئیں گے تو دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا، پھر مروہ سے جب پھر دوبارہ صفا سے مروہ تک جائیں گے تو تیسرا، مروہ سے صفا پر آئیں گے تو چوتھا، حتیٰ کہ یہ 7 چکر آپ کے مروہ پر مکمل ہوں گے۔ جب 7واں چکر مروہ پر آپ کا مکمل ہو جائے گا تو پھر یہاں پر وہ شکرانے کے نفل ادا کریں۔ خواتین وہ اپنے بالوں کو وہ بالوں کا آخری حصہ کچھ حصہ کاٹ لیں، اور مرد حضرات ان کے لیے سنت کیا ہے کہ وہ حلق کرائیں، قصر بھی کرا سکتے ہیں، لیکن زیادہ جس کے لیے 3 مرتبہ حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ پاک برکت عطا فرمائے محلقین، یعنی حلق کروانے والوں کو، اس لیے 3 گنا زیادہ اجر ہے، تو کوشش کریں کہ حلق کرائیں۔ اب جب حلق کرا دیا ہے تو اب آپ کا یہ جو طواف قدوم تھا یہ ہو گیا مکمل، طواف قدوم مکمل ہوا۔ اگر تو آپ نے حج تمتع کی نیت کی ہوئی ہے تو اب آپ اپنا احرام اتار دیں گے، غسل کریں گے اور احرام اتار دیں گے، اور آپ کا یہ طواف قدوم مکمل ہے۔ لیکن اگر آپ نے حج قران کا ارادہ کیا ہوا ہے تو اب آپ وہ احرام نہیں اتاریں گے، بلکہ احرام کی پابندیاں بدستور آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اب آ جائیے 8 ذی الحج۔ 8 ذی الحج کا دن جب آئے گا تو 8 ذی الحج کے دن اب سب لوگوں پر لازم کیا ہے کہ وہ احرام باندھیں اور وہ مینا میں پہنچیں۔ اب احرام باندھنے کے لیے کسی میقات پر جانا ضروری نہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے اور اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب جب ہم حج کے لیے احرام باندھیں گے تو اس کے لیے مسجد عائشہ جانا ضروری ہے یا میقات ضروری ہے یا کہیں بھی، لیکن آپ جہاں پر بھی ہوٹل میں ہیں لیکن آپ ہوں حرم کی حدود کے اندر، حرم کی حدود اور بالخصوص حرم کعبہ کے پاس کہیں ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ حرم کی حدود میں احرام باندھیں، اور اس میں بھی احرام باندھنے میں وہی طریقہ ہے کہ غسل وغیرہ کر لیں، وضو کر لیں، پھر اس کے بعد احرام باندھیں، احرام باندھنے کے بعد 2 نفل پڑھیں، 2 نفل پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگیں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبل